فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنے بھائی کی مدد کریں خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ یا رسول اللہ ہم مظلوم کی تو مدد کرتے ہیں، ظالم کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روکیں، اس کے ظلم والے ہاتھ کو روکنا اور اس کو پکڑنا، اس کو روکنا تو یہ نہ کریں آپ ہیں، بس یہ گویا کہ ظالم کے ساتھ ہے مدد ہے، مظلوم کے ساتھ تو ہی ہے مدد، ظالم کے ساتھ مدد کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکیں، اس کو تأخذ فوق یدیہ کہ آپ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیں، اس کے ہاتھ کو ظلم سے روکیں، منع کریں۔ درم قید شبر من الارض، جو زمین کی ایک بالش بھی کسی سے ظلم لے گا، نہ حق لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توپ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اوپر کہے یحمد منهم من 7 ارضین ویکلف طاقته ذلک ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ او یتوق اسم ذالک، مراد یہ ہے اس گناہ کا جو ہو یعنی جو ظلمن جو زمین لی ہے، یتوق اسم ذالک یتوق اسم ذالک، گناہ کا توق اس کے گلے میں ڈال دی جائے گا۔ گناہ کا توق یاد رکھیں، جیسے توق گلے کے ساتھ چمڑ جاتا ہے تو کوئی یہ گناہ بھی اس کے ساتھ چمڑ جائے گا۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ ایک مطلب یہ لکھا ہوا رہا ہے میں کمنا ہے، یہ ہے کہ 7 زمینوں کے بقدر 7 زمینوں کو اس گلے کا توق بنا دی جائے گا۔ بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں۔ ہمارے روایت میں آتا ہے نا ایک دانے کے بقدر ایک دانے کی درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے، ایک درہم کا چھٹا حصہ۔ آج کل اس کی قیمت میں خیال پہلے تو کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے کوئی یعنی 30-35 روپے کے آس پاس تھی، اب میں خیال قیمتیں کچھ بڑھ گئی ہیں، شاید کو 50 روپے کے آس پاس ہے، کہ ایک دانے کے بقدر بھی کسی کا حق دبایا ہوگا۔ 700 مقبول نمازیں اس آدمی کے حوالے کی جائیں گی جس کا حق دبایا ہوگا۔ یہاں کے ظالم آخرت کے غریب، یہاں کے مظلوم آخرت کے امیر، یاد رکھنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، بس اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، جو کسی کا حق ہے نا ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہنیں ہیں، ان کا بھی حق ادا کر دیا کرے، یہ بڑی اس میں بڑی ارادہ پورا ہو یا رکھنا، جو کسی کا حق ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائنے لگے کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق بھی ادا کرے۔ میں نے سنا ہے، پہلے بھی شاید سنا ہے، وہ تلمبا سے ایک نوجوان ہے، وہ کہنے لگے میرے والد صاحب میں کیا کروں، کمزور ہوں، کسی سے سہارا لے لیتا ہوں۔ فرمانے لگے میرے والد صاحب تبلیغ جماعت میں 7 مہینے کے لیے سفر پر تشریف لے گیا۔ تو جانے سے پہلے مجھے نصیحت کی کہ میں اللہ تعالیٰ کے نیک راستے میں جا رہا ہوں، اگر میرا راستے میں انتقال ہو گیا تو یہ آپ کی بہنیں ہیں،
میری بیٹیاں ہیں، آپ ان کا پورا پورا حق ادا کر دینا۔ ہوا ایسے ہی بیچارے وہاں سفر کر رہے تھے۔ بعض دفعہ کچھ احوال اللہ پاک پہلے ہی کھول دیتے ہیں ان کو، اپنے بندوں پر نہ کچھ حالات تھوڑے بہت منکشف کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ ایسے ہی وہ ملیشیا میں اللہ تعالیٰ کے نیک راستے میں سفر کر رہے، ان کا وہاں انتقال ہو گیا۔ نیک راستے سبھی ہیں، پڑھنا پڑھانا یہ بھی نیک راستے الحمدللہ ہیں وہ سارے۔ سفر کے دوران گئے ملیشیا میں تبلیغ جماعت میں 7 مہینے میں سفر کر رہے، سفر کے دوران کا انتقال ہو گیا۔ تو اپنے بیٹے کو فرمایا تھا نا کہ میں نے بتایا نا کرے اگر میرا انتقال ہو جائے تو یہ میری بیٹی ہیں اور آپ کی بہنیں ہیں، ان کا پورا پورا حق ادا کر دینا۔ وہ نوجوان بیچارے ہیں میرے پاس، میرے آئے کچھ وقت لینے کے لیے آئے، کچھ نہ کچھ تعزیت کی، کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ذکر خیر ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ یہ تعزیتی اجلاس وغیرہ یہ چیزیں ہیں نا، پھر میں بعض وہی رسم و رواج بن جاتی ہیں، اس لیے پھر میں نہیں جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی محنت گنجائش بھی ہے، بعض جہاں گنجائش بھی ہے، لیکن بعض دفعہ رسم و رواج کی شکل بن جاتی ہے اس میں نا، میں ادھر کر دیا، لیکن یہ واقعہ مجھے سنا گیا۔ کہنے لگے حالانکہ وہ سادہ سے نوجوان کاروبار کرنے والے اور اپنے وہی پوری طرح بادشاہ بھی نہیں تھے، لیکن دل کے نیک ہے۔ کہنے لگے میں نے اپنے والد صاحب کی وصیت کے مطابق تیسرے دن ہی بہنوں کا حق ادا کر دیا۔ کہنے لگے میں کاروبار کرتا ہوں، میرے کاروبار میں پیسے دبے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے، مل نہیں رہے تھے، لیکن جیسے ہی بہنوں کا حق ادا کیا، جن لوگوں کے پاس میرے پیسے پھنسے ہوئے رکے ہوئے تھے وہ خود جا کر کہنے لگے کہ یہ اپنے پیسے آپ واپس لے لو، یہ اپنے پیسے واپس لے لو۔ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے سے مال میں کمی نہیں، اللہ برکتوں سے بھر دیتے ہیں۔ تو بہرحال ادا کرنے کی فکر، جو کسی کا حق ہے اس کی ادا کرنے کی پوری پوری فکر ہو جائے گا۔ ہاں دورہ حدیث تو صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے، یہ شربت پینے کا نام ہے، ان تمام جذبات کو اپنے اندر، نئے جذبات کو اندر داخل کرنے کا نام ہے۔ وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم زبان کے تیز ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ زبان لچر ہوتی ہے، کیا بڑی تیز زبان ہوتی ہے۔ تو پھر میں اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے اگر مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا، نہ حق فیصلہ کروا لیا، تو اس نے جہنم کا ٹکڑا اپنے لیے لیا ہے۔ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، بعض تم میں سے بعض سے بلیغ ہوتے ہیں، یعنی جیسے میرے وہ بول چال میں بڑے میٹھے ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں، ترار ہوتے ہیں۔ ہاں یہ سب چیزیں۔ اور فرمایا اور میں ان کی وہ زبان کی تیزی کی وجہ سے، اس کو طرف لسان بھی کہتے ہیں، طرف لسان ساری، اور میں نے سمجھ لیا کہ یہ سچ بول رہا ہے اور میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو فرمایا کو اگر فمن قضیت لہ، میں اس کی زبان کی وجہ سے آگے نا، اس کی باتوں کی وجہ سے اگر اس کے حق میں تو فیصلہ کر دیا تو میں یہ اس نے جہنم کا ٹکڑا لیا ہے۔ سب تو نہیں، لیکن بعض وکیل ہوتے ہیں بالکل۔ ہمارے حضرت مولانا سید حامی رحمۃ اللہ علیہ ایک نصیحت فرماتے ہیں وکلاء کو، تم مظلوم کا ساتھ دو، مظلوم کا ساتھ دو، مظلوم کا ساتھ، وہ اندازہ ہو جاتا ہے کون مظلوم ہے، مظلوم کا ساتھ دو، وہ قرائن سے اندازہ ہو جاتا ہے کون مظلوم ہے۔
بس اس کا ساتھ دو، ظالم کا ساتھ نہ دو، مظلوم کا ساتھ دیا کرنا۔ اللہ تعالیٰ بعض ایسے بالکل جھوٹے مقدمات بناتے ہیں اور بالکل بس وہ اپنی زبان کی تیزی، اپنی ہوشیاری، چالاکی کی وجہ سے غلط فیصلے کروا لیتے ہیں۔ اس قسم کا فیصلے یہ جہنم کا ٹکڑا ہوتے ہیں۔ جنت کی پہلے خلافت کے مسئلے پر بیعت 4 قسم پر ہے، بیعت طریقت، بیعت اسلام ہے، یہی ہو گیا نا۔ جزاک اللہ۔ چلو آگے چلیں۔ باب اللہ کی وفات کے بعد صحابہ کرام ثقیفہ بنو سعدہ میں جمع ہوئے۔ ثقیفہ بنو ایک چبوترا ہے، چبوترا تھا ایک، کہتے ہیں اللہ کو لے جائے مدینہ منورہ، مسیح السلام جب باب السلام سے مسیح میں نبی شریف میں داخل ہوتے ہیں، باب السلام سے سلام پیش کرنے کے لیے، تو آپ مغرب کی جانب دیکھیں گے، اپنا پہلے وہاں درخت نظر آتے تھے مغرب کی جانب، اب معلوم نہیں جو ہے تو ہم مغرب کی جانب کچھ درخت نظر آتے ہیں، تو یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ثقیفہ بنو سعدہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی بھائی فاروق نظر آتے ہیں، ثقیفہ بنو سعدہ باب السلام میں داخل ہوں تو بالکل مغرب کی جانب دیکھیں، وہاں کچھ درخت لگے ہوئے تھے، درخت تو مجھے بہت پہلے بتلایا تھا کہ یہی جگہ تھی ثقیفہ بنو سعدہ کی آگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ثقیفہ بنو سعدہ میں صحابہ کرام جمع ہوئے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت خلافت کی آگے۔ اور پھر جب مسلمان باہمی مشورے سے خلیفہ مقرر کر لیں، پھر وہ تا حیات خلیفہ ہے۔ یہ 5 سال کے بعد انتخاب، 7 سال کے بعد انتخاب، ووٹ ڈالنا، یہ کوئی تو پورا پوری ایک مصیبت ہے۔ لڑائی جھگڑے کیا کچھ ہوتا ہے اس میں نا، بس یہ ہے کہ جب مسلمان باہمی مشورے سے کسی کو خلیفہ ہے مقرر کر لیں، پھر وہ تا حیات خلیفہ ہے۔ جب تک کفر بواح ظاہر نہ ہو، جب تک کفر بواح صریح کفر ظاہر نہ ہو تو وہ تا حیات خلیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو وہ صحابی رسول ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں، صحابی رسول ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف خروج کیا، یزید کے خلاف خروج کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ وہ مجتہد تھے، اگر ہم مجتہد تھے تو ان کے مبارک خیال میں یزید کا فسق و فجور اس درجے کو پہنچ چکا تھا کہ اس کے خلاف خروج کو برحق سمجھا گیا۔ تو ہمارے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری دارالعلوم دیوبند کے محترم، ان کی آخری کتاب اکابر علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج، اکابر علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج، اس میں لکھا ہے حضرت نے کہ یزید فاسق فاجر تھا، یزید فاسق فاجر تھا۔ کیونکہ کربلا کا واقعہ اس کے دور حکومت میں پیش آیا، وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتا۔ پھر حرہ کا واقعہ، حرہ کا واقعہ کہ مسجد نبی شریف میں 3 دن تک اذان نہیں ہوئی، یہ حرہ کا واقعہ اسی دور میں پیش آیا۔
آتا کہ اور اس کے لشکر نے بیت اللہ شریف کی وہاں بے حرمتی کی اور وہاں لشکر لشکر لے کر چڑھائی کی ہے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو باہر یہ سارے واقعات ہیں. باقی دیکھو یزید کے فسق و فجور کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان میں ایک ذرے کا فرق نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ ان کی شان میں ذرے کا فرق نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے. جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کافر تھے کافی، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت میں ایک ذرے کا فرق نہیں تھا. اسی طرح یزید کے فسق و فجور کی وجہ سے یزید کے فسق و فجور کی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک ذرے کا فرق رہ جاتا. وہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے آتے ہیں. بھائی کوئی بات پہلے پڑھی پھر نہیں پڑھی، ذہن میں آگے جاتے ہیں. کیا رہتا اللہ کا پاک دیکھو ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہیں. ہم حسینی یزیدی نہیں رکھتے. حسینی وہ ہوگا جو حسین کی راہ پر چلے. حسینی وہ ہوگا جو حسین کی راہ پر چلے. حسین کی راہ محبت کی راہ ہے کہ خود صحابی رسول ہے اور تمام صحابہ کرام کی محبت اپنے سینے میں بھرنے والے. آگے جو کسی صحابی کا وہ سینے میں رکھے وہ حسینی نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا ارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شیعوں کا نہیں، وہ سنیوں کا امام ہے. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ پہ حسینی وہ ہوگا جو حسین کی راہ پر چلے. حسین کی راہ محبت کی راہ ہے تو خود صحابی رسول ہے اور تمام صحابہ کرام کی محبت اپنے سینوں میں بھرنے والے آگنا ہے. جو کسی صحابی کا وہ سینے میں رکھے وہ حسین نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. باقی بہرات سوال کر دیتے ہیں کہ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اس کا اپنی زندگی میں اپنا ولی عہد اس کو نائب مقرر کیا، تو اپنا ولی عہد کا مقرر کیا. تو ہمارے حضرت صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نہیں. ہر امیر عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا. یزید کے فسق و فجور کے وہ حالات جو بعد میں پیش آئے وہ حضرت کے سامنے نہیں تھے. جو بعد میں پیش آیا نا، اس لیے اگر وہ اپنا ولی اگر مقرر کر لیا، ولی ہم مقرر کر لیا تو اس ہے وہ ان کے اس انتخاب میں بھی ہے. اگر کوئی اس پر بھی یعنی کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یزید کے فسق و فجور کا جو عالم الغیب تو صرف اللہ پاک کی ذات ہے. یزید کے فسق و فجور کے جو حالات بعد میں پیش آئے، یہ سارے واقعات بعد میں پیش آئے ہیں، وہ ان کے سامنے نہیں تھے. یاد رکھنا. تو بہرحال یزید کے بارے میں یہی ہے کہ وہ فاسق فاجر تھا. یاد رکھنا. بعد میں خیر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے تکفیر تک کی بھی نسبت کی ہے. تکبیر ہماری جمہور جو کافی حضرات ان کی رائے یہی کہ فاسق فاجر، باقی ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. بار ذہن میں چل رہی عقائد بھی، یہ بھی ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کی کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی ان کی نیک باتیں، ان کے نیک کلمات عقائد آپ تک پہنچ جائیں. الحمدللہ. آگے چلیں. باب سب الخمر في الطريق. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابو يحيى قال حدثنا پر رہنمائی صحیح حدیث شریف آپ نے ابو داؤد میں بھی آپ پڑھ لیں گے، یہاں بھی الحمدللہ.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات کہ تم راستے میں بیٹھنے سے بچا کرو. صحابہ کرام نے کہ ما لنا بد یا رکنا مالا بد منہ ہے نا، مالا بد منہ فارسی میں ہے جو فارسی کریمہ پدنامہ نام حق اور کریمہ پدنامہ نام حق پھر آگے مالا بد منہ. مالا بد منہ کا معنی کیا ہے؟ ہاں لا بدی مالا بد منہ وہ مسائل لا جن سے چھٹکارا نہیں ہے، یعنی ضروری مسائل یہ ہے، لا بدی مسائل ہیں. مالا بد منہ کا معنی ہے تو وہ مسائل ہے جن سے چھٹکارا نہیں ہے، یعنی جو ہماری زندگی کے عمل سے تعلق رکھتے ہیں. میں آپ کے نہیں کہ نماز کے روزے کے سب مسائل اس میں لکھے ہیں، قائد بھی لکھے ہیں اس میں. یہ ہمارا نا بدن کا معنی کیا ہے؟ صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ حضور بعض دفعہ ہمیں کچھ راستے میں بیٹھنا پڑ جاتا ہے، یہ سب راستے میں جا رہے ہیں، ہم گاڑی کے انتظار میں آپ کھڑے ہیں ہم یا انتظار میں کچھ بیٹھنا ہی پڑ جاتا ہے، ریلوے اسٹیشن پہ آپ دیکھ رہے ہیں بیٹھنا پڑ جاتا ہے یا کہیں اور بھی یا کسی اور ضرور کے لیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم اگر راستے میں فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَى الْمَجَالِ اگر تم نے بیٹھنا ہی ہو تو پھر راستے کا حق ادا کیا کرو، راستے حق ادا کیا کرو. ترکی ما حق اتری راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا غض البصر اپنی نظروں کو جھکا لینا، پس کر لینا اپنی نظروں کو. بھائی بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لینا اپنا، اس سے بڑھ کر کوئی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کہ اپنی نظروں کو پس رکھیں، جھکا کر رکھیں. تو بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اس وقت جھکانے میں تھوڑی تکلیف تو ہوگی لیکن یہ تکلیف ایسی ہے ٹھیک ہے تکلیف ہے ٹھیک ہے لگتا ہے وہ تکلیف بعد میں راحت ہی اگر ہم اللہ تعالیٰ اپنے اچانک نظر پڑ جائے وہ ویسی معاف ہے چاہے 1000 دفعہ پڑھے اپنے لیکن بس اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نظر نہ ڈالے گا. ہمارے بزرگ استاد نصیحت فرماتے طلباء کو ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں کہ یہ عزت تو ہر گھر کے میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. بس ہاں بس یہ بھی سوچ لیا کریں بھائی. ہاں قرآن پاک میں ہے ان اللہ یعلم خائنۃ الاعین کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت ہمارے شافعی مختصر نے مانا کیا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے. آنکھوں کی چوری کو یہ کس نیت سے دیکھ رہی ہے؟ آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے. وہ کف الرضا کا معنی اذیت دینے والی چیز کو روکنا یا اذیت دینے والی چیز کو دور کرنا روکنا. اماطۃ الاذی اذیت دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا. کفلا کوئی بھی اذیت دینے والی چیز ہے وہ اس سے اپنے آپ کو روکنا یا کرنا. رد السلام اور سلام کا جواب دینا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امر بالمعروف اچھی بات کا حکم کرنا اور بری بات سے روکنا یاد رکھنا. بہرحال ہے یہ سب چیزیں یہی فرمایا کہ راستے میں اگر بیٹھنا پڑ جائے تو پھر اب یہی ہے کہ راستے میں بیٹھنا وہاں پر اچھی بات لوگوں کہیں بری بات سے ہم کو منع کریں. ابو داؤد شریف پڑھیں اشاء سبیل راستہ بتانا سیدھا راستہ بتانا یہ بھی راستے کا حق ہے یاد رکھنا. بعد میں
بس وہ ہمارے مسکین برشی کے بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں. ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے. یہ حدیث میں آپ نظر ڈالیں گے، بالکل آپ دیکھ لیں. ایک یہ جو کہا جاتا ہے یہ معمولی سی نیکی ہے، معمولی سی نیکی. دیکھو نیکی معمولی نہیں ہوتی. معمولی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ادا کرنا آسان ہوتا ہے، اس نیکی کرنا آسان ہوتا ہے، ورنہ نیکی معمولی نہیں. دیکھیں نا، ایک معمولی سی معمولی نیکی، معمولی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ادا کرنا آسان ہو، اس کا زبان پر لانا آسان ہے. اور سبحان اللہ سب کہہ لیں، سبحان اللہ. ایک نیکی کی ہے، یہ کتنی بڑی ایک معمولی سی معمولی نیکی. معمولی کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ادا کرنا آسان ہو، زبان پر لانا آسان ہو، راستے سے کانٹا ہٹانا ایک معمولی سی نیکی ہے. اس میں کیا دیر لگتی ہے؟ وہ کانٹا اٹھائے ایک پڑھ دیا الحمدللہ، کوئی مشکل ہے نا. یہ تو ہے نا کہ ایک معمولی سے معمولی نیکی. نیکی معمولی نہیں ہوتی. معمولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ادا کرنا آسان ہوتا ہے، اس کا ادا کرنا آسان، زبان پر لانا آسان ہے تو اس کو بجا لانا آسان نہیں. اللہ کا پھر کہنے ایک مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنی پوری دنیا کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی ہے، لیکن اس کمائی سے پردے یہاں نہیں. یہاں یہ موت کے بعد پردے اٹھے ہیں. کسی پردے نے قیمت بڑھا رکھی، کسی پردے نے یاد کرانا ہے. یہاں بھی آپ دیکھ لیں، ہم کیا اللہ یہ زمین ہے، زمین آپ دیکھ لیں، خزانوں سے بھری ہوئی زمین. آپ جہاں بیٹھے ہیں اللہ میاں کے پردے بڑے باریک ہیں، باریک. زمین دیکھنے میں مٹی ہے، مٹی، لیکن اللہ نے مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں منگن چھپا رکھی. چاول چھپا رکھے ہیں، سبزیاں چھپا رکھی ہیں، پھل پھول چھپا رکھے ہیں. کتنا بہترین سے ٹوکرا رکھا ہے. دیکھنے مٹی اور مٹی کے پردوں میں انہوں نے اپنے خزانے چھپا رکھے ہیں. چاول رکھیں الگ برتن میں، سبزی رکھیں الگ برتن میں، آٹا رکھیں الگ برتن میں، پھل رکھیں الگ برتن میں. اور اللہ میاں کا برتن کتنا بہترین کہ مٹی کے برتن میں آپ کے لیے سب کچھ چھپا رکھا ہے. ایک مرتبہ پھر کہہ لیں سبحان اللہ. اسی طرح ایک سبحان اللہ کے پردے میں، الحمدللہ کے پردے میں، نماز روزے کے پردے میں، قرآن پاک کی تلاوت کے پردے میں، یہ دین کی بات محبت سے سننے کے پردے میں، ایک گھروں کے پردے میں اللہ نے کتنی جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چھپا رکھی ہیں. یہ پردے موت کے بعد اٹھیں گے. اور بھائی ایک بات اور کہہ دوں، اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان پر، اللہ تعالیٰ جتنے بھی فرامین ہیں ان کے فرمان پر اگر آپ محبت کا چشمہ اور یقین کا چشمہ لا کر دیکھیں تو پھر میرے کروں پردہ ہے ہی نہیں یار. پھر کیا پردہ ہے؟ جب اللہ میرے فرما لے پھر تو بس بس ایک ظاہری پردہ صحیح ہے، ورنہ ہماری آنکھوں سے بڑھ کر یقین ہے. میں نے کہا فیہا سرور مرفوعہ، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے. اگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہاں پر ہمارے بزرگ بھائی کرسی پر بیٹھے ہوں، سب کو یقین ہے کرسی پر بیٹھے ہیں. یقین کیسے حاصل ہے؟ دیکھنے سے. اور آنکھیں کس نے عطا کی؟ کہ بھائی کہنے لگے تمہیں آنکھوں پر یقین ہے، جس پیاری ذات نے آنکھیں عطا کی ہیں، اب ان کے فرمان پر تو اپنی آنکھوں سے بڑھ کر یقین ہے. سب باتیں برحق ہیں، آخرت کی سب باتیں برحق ہیں، ایک ذرے کے سب نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بھائی چار کرتا رہتا ہوں، یہ جو حدیثی کتابیں ہیں، دینی کتابیں ہیں، کوئی بھی ان کو صرف مدرسے کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے تو نہیں، عرش پر پاس ہونے کے لیے پڑھا کریں. یہ سب کچھ آخرت کے لیے لگا.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ تمام مدارس یہ سب جنت کے باغ ہیں الحمدللہ۔ ہمارے نیک اساتذہ ہمارے شروع جہاں جہاں خدمت کر رہے ہیں سب ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سر کے تاج الحمدللہ۔ مدرسہ صرف تعداد سے بڑا نہیں ہوتا، مدرسہ نیت سے اور خدمت سے بڑا ہوتا ہے الحمدللہ۔ دارالعلوم دیوبند آج اگر ظاہری تعداد کی وجہ سے اور اپنے اخلاص کی وجہ سے آج اگر بڑا ہے تو پہلے دن بھی جب ایک استاد انار کے درخت کے سائے کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد تھے، اس دن بھی دارالعلوم دیوبند اپنے اخلاص کی وجہ سے بڑا تھا الحمدللہ۔ عمارت سے بڑا نہیں ہوتا، آگے تعداد نیت سے اور خدمت سے بڑا ہوتا ہے الحمدللہ۔ باقی ایک ہوں، دو ہوں، 100 ہوں، اللہ قبول فرمائے، 1000 ہوں، لاکھ ہوں، ان کی بہت ان کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ گنتی کو نہیں دیتے، وہ اندر کے جذبے کو دیتے، کون میرا بندہ کہاں میں لگا ہوا ہے، بس ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے اور جھکے رہنا ہے۔ اچھا چلو بھائی، جام مدنی کچھ جام مدنی ہے تو ہم سہاری دیتا ہوں ظہر کے بعد میں، وہاں سے ہو کے پھر تھوڑا سا میں چلو بھائی آپ تو صرف روزانہ کچھ ملاقات ہوئی جاتی ہے، بیچارے کو بھر کے صرف ہوگی، بعض مدارس میں ہفتے میں ایک دن جاتا ہوں، ان کے لیے تھوڑی دیر وہاں میں کچھ مگر چلو 2-4 گھونٹ اپنے بزرگوں کی جب ہے نئے کلمات ان تک پہنچاتا ہوں۔ یہ باپ پورا ہو گیا تھا، باپ پورا کر دو۔ نام ہے ہمارے بھائی کا، کیا نام ہے؟ ہاں بھائی عاقب جاوید، کیا مشغلہ ہے اپنے بھائی کا؟ ہاں بس دیکھو بھائی، آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان بنائیں، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت۔ آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار الحمدللہ۔ لوہی رحمت اللہ بیٹھ جا میں، لوہی رحمت اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت الحمدللہ ہے۔ بس اپنے روزی کے بہانوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رہے، پھر یہ سارے بہانے جنت یہ تو دیکھنے میں روزی کے بہانے ہیں، لیکن حقیقت میرا میں اپنے بندوں کی خدمت چھپا رکھی۔ آپ اگر پراپرٹی کام نہ کریں تو یہ لوگوں کو مکان کیسے ملیں گے؟ الحمدللہ تو نظام ہے خدمت سے جوڑ رکھا ہے سارا اللہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے اس لیے کہتے ہیں کسی مسلم آدمی پیشے سے نیچے نہیں ہوتا، آدمی تقوی سے اونچا ہوتا ہے۔ پیشہ تو کوئی بھی ہو وہ ہماری ضرورت ہے، ہماری بازار میں جتنی بھی دکانیں ہیں یہ سب ہماری ضرورت کی ہیں، پیشے سے آدمی نیچے نہیں ہوتا، تقوی سے اپنے پیشے میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رہے، پھر آپ کا ہر پیشہ وہ جنت کا پیشہ ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ سارے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، میں نے اب ان کے جو والد تھے، والد شاید سنا ہوگا، پیشے کے لحاظ سے وہ حجام تھے، حجام ہیں بال بنانے والے، لیکن انگریز کے زمانے میں اپنی دکان پر لکھ کر لگا رکھا تھا کہ میری دکان پر وہ شخص بال بنوانے کے لیے آئے، مفہوم میں رکھ رہا ہوں کہ میری دکان پر وہ آئے جو سنت کے مطابق بال بنوائے، بس یہ ہے کہ میری دکان پر وہ آئے جو سنت کے مطابق بال بنوائے۔ اپنا بتائیے تو اللہ نے اس نیکی کی برکت سے اللہ نے جو ان کو بیٹا عطا کیا وہ پورے ہندوستان میں مفتی اعظم بنے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ بڑوں کی نیکیوں کے اثرات اللہ پاک ان کی نسلوں میں اللہ پاک پہنچاتے ہیں الحمدللہ۔ تو آدمی پیشے سے نیچے نہیں ہوتا، تقوی سے اونچا ہوتا ہے الحمدللہ۔ ہاں پیشہ کوئی بھی ہو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول کرنا ہے، اللہ قبول کرنا ہے الحمدللہ۔ اچھا چلو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اللہ کی رحمت سے، ایک لفظ مل جائے چلو۔